اس کے انقلاب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حاکم ہوا کرتے، حکمران ہوا کرتے، وڈیرے ہوا کرتے، نواب ہوا کرتے، بڑے لوگ ہوا کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وڈیرا اور ہر حکمران سمجھتا ہے کہ اگر پیغمبر کے اس پیغام کو لے لیا گیا تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس کا مقام ختم ہو جائے گا، اس کا مرتبہ ختم ہو جائے گا، اس کی حکومت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، یہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے کہ پیغمبر کے پیغام میں یہ ساری چیزیں رد ہوتی ہیں اور وہاں پر حق ملتا ہے ہر مزدور کو، ہر ملازم کو، ہر چھوٹے کو، ہر فرد کو، عورت کو، مرد کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو حق ملتا ہے۔ جبکہ پیغمبر کے انقلاب، پیغمبر کے پیغام کے علاوہ دنیا میں جتنے پیغام ہیں ان میں حق دیا جاتا ہے وڈیرے کو، نواب کو، سرمایہ دار کو، طاقتور کو۔ پیغمبر کے پیغام میں وہ وضاحت ہوتی ہے، پیغمبر کے پیغام میں وہ کشش ہوتی ہے، پیغمبر کے پیغام میں وہ قوت ہوتی ہے، پیغمبر کے پیغام میں وہ طاقت ہوتی ہے، پیغمبر کے پیغام میں وہ صلاحیت ہوتی ہے جو حالات کو بدلتا ہے، جو رخ کو بدلتا ہے، جو نظام کو بدلتا ہے، جو بیانیوں کو بدلتا ہے، جو بیانوں کو بدلتا ہے، جو حکمرانوں سے ٹکراتا ہے، جو باطل سے ٹکراتا ہے، جو ظالم سے ٹکراتا ہے، جو میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، جرأت سے کرتا ہے، ہمت سے کرتا ہے، غیرت سے کرتا ہے۔ اس پیغام میں درد ہی ایسا ہوتا ہے، اس پیغام کا سبق ہی ایسا ہوتا ہے، اس پیغام کی کشش ہی ایسی ہوتی ہے، اس پیغام کی تاثیر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو اپنے پیغام کو اپنے جسم اور وجود پہ نافذ کر دیتا ہے وہ ایسے نہیں رہتا، وہ انقلابی بن جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے انقلابی کیوں بنتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بنتا ہے کہ اس پیغام میں ہے ہی انقلاب، جو اسے لے گا اس میں انقلابی صلاحیت پیدا ہوگی۔ وہ چھوٹا بڑا ہو تب، کوئی اور ہو تب، وہ انقلاب کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ تبدیلی چاہتا ہے، وہ تبدیلی لاتا ہے، وہ تبدیل کرتا ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں، اس کی کشش میں، اس کے بیانیے میں، اس کے رد عمل میں، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے کہ وہ تبدیلی نظام میں ہوتی ہے۔ اگلی بات، پیغمبروں کے پیغام میں محض دعویٰ نہیں ہوتا، محض باتیں نہیں ہوتی، محض تقریریں نہیں ہوتی، محض لچھے دار باتیں نہیں ہوتی، اور پیغمبر کے پیغام میں انقلابی اقدامات ہوتے ہیں، ان اقدامات پر عمل ہوتا ہے، وہ عمل کی دنیا میں سامنے آتے ہیں۔ نبی جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، نبی جو بتاتا ہے وہ دکھاتا ہے، نبی جس کا حکم دیتا ہے وہ کر کے بتاتا ہے۔ پیغمبر یوں نہیں کہتا کہ کسی کو بات بتائے اور خود نہ کرے، پیغمبر کہتا ہے پھر نکل پڑتا ہے، پھر نمرود سامنے ہو تب بھی نکلتا ہے، فرعون سامنے ہو تب بھی نکلتا ہے، کوئی اور سامنے ہو تب بھی نکلتا ہے، آرے سے چلنا پڑے تب بھی نکلتا ہے، سمندر میں جانا پڑے تب بھی نکلتا ہے، آگ میں کودنا پڑے تب بھی نکلتا ہے، راستہ روکا جائے تب بھی نکلتا ہے، ظلم کیا جائے تب بھی نکلتا ہے، جبر کیا جائے تب بھی نکلتا ہے، کوئی کوڑے برسائے تب بھی نکلتا ہے، کوئی پتھر مارے تب بھی نکلتا ہے، ہاں کوئی آرا چلائے تب بھی نکلتا ہے، کوئی زخمی کرے تب بھی نکلتا ہے۔ توجہ کرنا، پیغمبر اپنے پیغام سے باز نہیں آتا، جسم سے خون نکلے تب بھی باز نہیں آتا، دانت شہید ہو جائے تب بھی باز نہیں آتا، پیشانی زخمی ہو جائے تب بھی باز نہیں آتا، جسم لہولہال ہو جائے تب بھی باز نہیں آتا، بچہ یتیم ہو جائے تب بھی باز نہیں آتا، 4 بیٹیوں سمیت شیب ابی طالب میں جانا پڑے تب بھی باز نہیں آتا۔ پیغمبر جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، پیغمبر جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے، پیغمبر جو بتاتا ہے وہ پورا بتاتا ہے، پیغمبر جو دیتا ہے وہ پورا دیتا ہے، پیغمبر جس کے لیے لیتا ہے اسی کو دیتا ہے، پیغمبر جس کو بولتا ہے اسی کے حوالے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لیا اس کے لیے ہو، دیا اس کو ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں کے پیغام پڑھتے چلے جائیے، تاریخ قرآن سنت کی دنیا کو ڈھونڈتے چلے جائیے، سارے کے سارے پیغمبروں کی ایک ہی بات کا بیانیہ تھا کہ ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، پھر کٹ جانا، نظریے سے، کاز سے، پروگرام سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ مشترکہ نظریہ تھا جس پر اول سے لے کر آخر تک بات ہوئی۔ الغرض یہ کہ سارے نبی آ چکے، سارے پیغمبر آ چکے، پیغام آ چکے، پیغاموں کی باتیں آ چکی، یعنی تورات آ چکی، زبور آ چکی، انجیل آ چکی، صحیفے آ چکے، آدم جا چکے، نوح جا چکے، یحییٰ جا چکے، ابراہیم جا چکے، اسماعیل جا چکے، اسحاق جا چکے، سارے نبی جا چکے۔ اب دنیا میں انقلاب پوری طرح نہیں آیا، دنیا پوری کو انقلاب کے احاطے میں لینا ہے، ہر چیز کو بدل کر رکھ دینا ہے۔ اسے کون بدلے گا؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا، قوم کی حالت کو بدلنا ہے، پوری قوم کو بدلنا ہے، پورے نظریے کو بدلنا ہے۔ عرب، عجم، شرق، غرب، شمال، جنوب، ذرے پیرو پر
خشک تر سمندر، دریا، ہوائیں، فضائیں، جنگلات، کونا کونا، ہر جگہ تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، ساری دنیا تک۔ یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے کون سی صلاحیت کامل ہو؟ تو خداوند قدوس نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اب نبیوں کے سردار کا انتخاب کیا ہے، امام الانبیاء کا انتخاب کیا۔ اب ساقی کوثر آ رہے ہیں، شافع محشر آ رہے ہیں، جان جہاں آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، احمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اب آمنہ کے لال ہیں، یہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، جان جہاں ہیں، محبوب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مصطفیٰ ہیں، ہادی عالم ہے، رحمت کا کل ہے، رحمت کا مجسم ہے، رحمت کی نظر ہے، استقامت کا بہار ہے، دنیا کی عظمتوں کا شاہکار ہے۔ یہ حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، رعب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبیہ کائنات ہے، وصف کائنات ہے۔ سنو میری زبان سے اسلام آباد والو، یہ مرجع انقلاب ہے، یہ تخلیق انقلاب ہے، یہ مقصود انقلاب ہے، یہ فکر انقلاب ہے، یہ حیات انقلاب ہے، یہ جستجو انقلاب ہے، یہ آواز انقلاب ہے، یہ ادائے انقلاب ہے، یہ التفاع انقلاب ہے، یہ عظمت انقلاب ہے، یہ عروج انقلاب ہے۔ انہیں بھیجنا ہے جو کائنات کے نقشے کو بدل دے۔ اللہ یہ کیا کریں گے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو رسول بنا کر، دین دے کر، حق دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ کریں گے کیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر دین کو غالب کر دیں گے، دین کا غلبہ ہو جائے گا، دین پھیل جائے گا۔ توحید کی بات ہوگی، رسالت کی بات ہوگی، وحدانیت کی بات ہوگی، قرار کی بات ہوگی، عظمت کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی۔ بتوں کو توڑا جائے گا، بیت اللہ کو صاف کیا جائے گا، تلواریں لہرائی جائیں گی، گھوڑے لہرائے جائیں گے، میدان میں اترا جائے گا، ٹکراؤ کیا جائے گا، لڑائی کی جائے گی، جہاد کیا جائے گا، خون میں لت پت ہوں گے، میدان میں کود پڑیں گے، لوگ زخمی ہو جائیں گے، جانیں دے دیں گے، قربان کا دے دیں گے، انقلاب کی راہ انوار کر دیں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دنیا پر پھر دین غالب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1000 سال لیں گے، 2000 سال رہیں گے، 3000 سال رہیں گے، دنیا میں بہت زمانوں تک رہیں گے، بہت عرصے تک رہیں گے۔ ذمہ داری بڑی ہے، کام بڑا ہے، پیغام بڑا ہے، پہنچانا ساری دنیا تک ہے۔ قرۂ عرش پہ جہاں جہاں سورج پہنچتا ہے وہیں وہیں انہوں نے پیغام پہنچانا ہے۔ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچنی ہے وہ رسول کے پیغام نے پہنچنا ہے۔ تو سال تو بہت چاہیے، جدید زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں ہے، کمرے کا زمانہ نہیں ہے، اینکروں کا زمانہ نہیں ہے، سیلفیوں کا زمانہ نہیں ہے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ نہیں ہے، کمرے میں بیٹھ کے ساری دنیا کو سکھایا جائے، یہ زمانہ نہیں ہے۔ زمانے تک بات پہنچے گی کیسے؟ گھوڑوں پہ چلتے ہیں، اونٹوں پہ چلتے ہیں، شہروں پہ جاتے ہیں، روڈ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ کہاں مکہ ہے اور کہاں اسلام آباد ہے، کہاں مدینہ ہے اور کہاں یورپ ہے، کہاں وہ ہے اور کہاں پاکستان ہے؟ یہ دین پہنچے گا کیسے؟ پہاڑوں پہ ذرے چمکیں گے کیسے؟ لا الہ الا اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ الا اللہ کی ضرب کیسے لگے گی؟ محمد رسول اللہ کی بات کیسے ہوگی؟ رسالت کے تذکرے کیسے ہوں گے؟ امامت کی باتیں کیسے ہوں گی؟ خلافت کی باتیں کیسے ہوں گی؟ صدق کیسے آئے گا؟ وفا کیسے آئے گا؟ غیرت کیسے آئے گی؟ ایمان کیسے آئے گا؟ کلمہ کیسے پہنچے گا؟ نمازیں کیسی ہوگی؟ سجدے کیسے ہوں گے؟ قیام کیسے ہوگا؟ رکوع کیسے ہوگا؟ سجدہ کیسے ہوگا؟ جرأت کیسے ہوگی؟ تلواریں کیسے ہوگی؟ عبادتیں کیسے ہوگی؟ محبت کیسے ہوگی؟ عقادت کیسے ہوگی؟ الفت کیسے ہوگی؟ راحت کیسے ہوگی؟ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ امن کی فضائیں دنیا میں سانس کیسی رہے گی؟ ہواؤں میں امن کی ہوائیں کیسے چلیں گی؟ پہاڑوں تک صدا کیسے پوچھے گی؟ یہ کیسے ہو گیا کہ 50,000 سال نہیں رہے گا، 1000 سال نہیں رہے گا؟ ربا اس کو بڑی عمر چاہیے کہ نانا سارے نبیوں سے کم عمر دوں گا، 23 سالہ دور نبوت دوں گا۔ یہی تو انقلاب ہوگا، یہی تو تبدیلی ہوگی۔ پھر مجھے کیا دے دو؟ پیغمبر کی پیغمبری یہ بھی انقلاب ہے، پیغمبر کی دعوت یہ بھی ایک انقلاب ہے، پیغمبر کی عمر یہ بھی انقلاب ہے، پیغمبر کی آواز یہ بھی انقلاب ہے، پیغمبر کی دعوت یہ بھی ایک انقلاب ہے، پیغمبر کی دعوت میں اثر یہ بھی انقلاب ہے، دنیا میں پھیل جانا یہ بھی انقلاب ہے۔ ہوگا کیسے؟ فرمایا ایسے ہوگا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
والحکمہ، یہ کرے گا کیا؟ یہ کمپیوٹر کیسے بنائے گا؟ یہ کیمرے کیسے بنائے گا؟ جدید دور میں کیسے جائے گا؟ جدید زمانے میں کیسے جائے گا؟ مصور بن کے تصویر دلوں میں کیسے اتارے گا؟ نقشے کیسے بنائے گا؟ لوگ کیسے بنائے گا؟ افراد کیسے بنائے گا؟ لوگ کیسے بنائے گا؟ جماعت کیسے ہوگی؟ پہنچے گے کیسے؟ اس کی ذمہ داری ہوگی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پاس رہنے والوں کو، پاس بیٹھنے والوں کو، پاس آنے والوں کو، قریب آنے والوں کو پڑھائے گا. اللہ صرف پڑھائے گا، نانا صرف پڑھائے گا نہیں، تزکیہ نفس کرے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ کب مزکی بن جائے گا، مربی بن جائے گا، معلم بن جائے گا، مدرس بن جائے گا، قائد بن جائے گا، لیڈر بن جائے گا، رہبر بن جائے گا، رہنما بن جائے گا، دینے والا بن جائے گا، امام بن جائے گا، سکھانے والا بن جائے گا. اللہ جب یہ امام بنے گا مقتدی کون ہوں گے؟ جب یہ مرشد بنے گا مرید کون ہوں گے؟ جب یہ سالار بنے گا سپاہی کون ہوں گے؟ جب استاد بنے گا شاگرد کون ہوں گے؟ مربی کرے گا تربیت کرنے والے کون ہوں گے؟ مزکی ہوگا تزکیہ کرانے والے کون ہیں؟ کون سے دل ہیں جن پر اس کی نظر پڑے گی؟ کون سی نگاہیں ہیں جس پر اس کی نگاہیں پڑیں گی؟ کون سے جسم ہے جس پر اس کی کرنیں پڑیں گی؟ کون ہے جو اسے دیکھیں گے اٹھتا ہوا دیکھیں گے، بیٹھتا ہوا دیکھیں گے، چلتا ہوا دیکھیں گے، رات میں دیکھیں گے، سکون میں دیکھیں گے، دکھ میں دیکھیں گے، سیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، تسلی کرتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، صبرتے جائیں گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کون ہوں گے؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، پہلے پڑھائی ہوئے نہیں ہوں گے، پہلے تربیت کیے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی اور کے سنائے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی اور کے پڑھائے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی اور کے سجائے ہوئے نہیں ہوں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ گمراہیوں سے نکالے گا، اندھیروں سے نکالے گا، تاریکیوں سے نکالے گا، چن چن کے نکالے گا، ہاتھ پھیرے گا، جسم پہ ہاتھ رکھے گا، قرآن پڑھے گا، عبادت کروائے گا، تزکیہ کرے گا، دلوں کو صاف کرے گا، دلوں کو مزین کرے گا، مرتب کرے گا، ترتیب دے گا، شاگرد بنائے گا، پڑھائے گا. کبھی نماز میں پیچھے کھڑے کرے گا، کبھی دائیں کھڑے کرے گا، کبھی بائیں کبھی کھڑے کرے گا، کبھی مکہ میں بلائے گا، کبھی مدینہ میں بلائے گا، کبھی ہجرت کروائے گا، کبھی بدر لگائے گا، کبھی اور لگائے گا، کبھی خیبر لگائے گا، کبھی تبوک لگائے گا، کبھی یرموک لگائے گا، کبھی غزوات لگائے گا، کبھی گھوڑوں پہ چڑھائے گا، کبھی دھلوا دے گا، کبھی بلوا دے گا، کبھی زخمی کروا دے گا، کبھی شہید کروا دے گا، کبھی جنازوں پہ کھڑا ہوگا، کبھی دعوت میں کھڑا ہوگا، کبھی ولیموں میں کھڑا ہوگا، کبھی راستوں میں کھڑا ہوگا، کبھی منزلوں میں کھڑا ہوگا. انہیں بتاتا جائے گا، سکھاتا جائے گا، سمجھاتا جائے گا، پڑھاتا جائے گا، بدلتا جائے گا، نقشے بدل دے گا، ذہن بدل دے گا، سوچ بدل دے گا، فکر بدل دے گا، حال بدل دے گا، حالات بدل دے گا، زمانہ بدل دے گا، تجارت بدل دے گا، معیشت بدل دے گا، معاشرت بدل دے گا، انقلاب بدل دے گا، قدم بدل دے گا، ذاتیوں کو بدل دے گا، نقطوں کو بدل دے گا، ترتیب کو بدل دے گا، تہذیب کو بدل دے گا، تحریر کو بدل دے گا، نقشوں کو بدل دے گا، حکومتوں کو بدل دے گا، ضابطوں کو بدل دے گا، نظام کو بدل دے گا، حیثیت کو بدل دے گا، مقام کو بدل دے گا. وہاں اٹھائے گا، یہاں لے آئے گا، بلندی کے مقام پر پہنچا دے گا. پھر کیا ہوگا کہ جب سب تیار ہو جائیں گے پھر خدا خود خدا ہاں خدا جی ہاں خدا، رب کی قسم خدا، اللہ کی قسم خدا، اللہ کی قسم اللہ خود امتحان لے گا. کسی کے آسرے پہ نہیں چھوڑے گا، کسی کلاس پہ نہیں بھیجے گا، کسی مکتب میں نہیں بھیجے گا، کسی مدرسے میں نہیں بھیجے گا، کسی یونیورسٹی میں نہیں بھیجے گا. کل کوئی اعتراض کر سکتا ہے یہ نمبر کم ہے، یہاں نمبر کم ہے، امتحان کوئی نہیں دے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. پھر امتحان ہوں گے، امتحان ہوں گے. امتحان کس کا ہے؟ نبی کے شاگردوں کا ہے، وفاداروں کا ہے، جانشاروں کا ہے، پیاروں کا ہے، جن کا تزکیہ وہ کا ہے، جن پر محنت ان کا ہے، جن نے کام کیا ان کا ہے. ان کا امتحان ہوا. امتحان کہاں کا ہوا؟ دل کا ہوا، قلوب کا ہوا، تقوی کا ہوا، طہارت کا ہوا، بزرگی کا ہوا. ہاں انقلاب کے بعد امتحان ہوا. امتحان بھی عجیب ہوا. توجہ میری طرف کرو، امتحان بھی ایک انقلاب ہے، امتحانی انقلابی ہے. امتحان انقلاب ہے، پیغمبر صاحب انقلاب ہے، یہ جماعت انقلاب ہے، وہ پیغام انقلاب ہے، وہ مرکز انقلاب ہے. یہ سب انقلاب ملے ہیں اور مل کر سارے انقلاب کسی جسموں میں پیوست ہو گئے. ان کا پھر امتحان ہوا. امتحان کے بعد بات ادھوری نہیں ہے، نامکمل نہیں ہے، چھوڑی ہوئی نہیں ہے، رد کی ہوئی نہیں ہے، فیصلہ محفوظ نہیں ہے، فیصلہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہے. سنا دیا گیا. اور سنایا کس نے؟ کسی اور نے نہیں، ممتحن نے خود سنایا. خالق نے سنایا، مالک نے سنایا، رازق نے سنایا، داتا نے سنایا، پیغمبر کو بھیجنے والے نے سنایا، پیغام دینے والے نے سنایا. جنہوں نے پکڑ کر اس کے پاس بٹھایا تھا اس نے سنایا، جو لے کر آیا تھا اس نے سنایا. ان اللہ اختارنی فاختارنی اصحابی. جس نے چن کر لایا تھا اس نے امتحان لیا. امتحان لینے پر ادھورا نہیں چھوڑ دیا، فیصلہ سنایا. سنو اسلام آباد والوں میری بات، فیصلہ کہاں سنایا؟ ہواؤں میں نہیں سنایا، فضاؤں میں نہیں سنایا، سمندر میں نہیں سنایا، کسی عام جگہ پہ نہیں سنایا. فیصلہ سنایا خود خدا نے سنایا، کہیں اور
نہیں سنایا، اپنے کلام میں سنایا جو نہ مٹ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ دب سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ فیصلہ قیامت تک رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، جب تک فیصلہ پڑھا جاتا رہے گا۔ زور زور کے تھپڑ دشمنان انقلاب پہ پڑتے رہیں گے، کبھی ان کے دانت ٹوٹیں گے، کبھی جبڑے ٹوٹیں گے، کبھی وجود ٹوٹے گا، کبھی مذہب ٹوٹے گا، کبھی نظریہ ٹوٹے گا، کبھی بیانیہ ٹوٹے گا، کبھی بات ٹوٹے گی، کبھی ان کا پیغام ٹوٹے گا۔ یہ بات اٹھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ فیصلہ سنانے والے فیصلہ سنائیں گے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ فیصلہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوان۔ فیصلہ کیا ہے؟ مفلحون۔ فیصلہ کیا ہے؟ متقون۔ فیصلہ کیا ہے؟ راشدون۔ فیصلہ کیا ہے؟ خاشعون۔ فیصلہ کیا ہے؟ صادقون۔ فیصلہ کیا ہے؟ قائمون۔ فیصلہ کیا ہے؟ رکعان۔ فیصلہ کیا ہے؟ سجدہ۔ فیصلہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فیصلہ کیا ہے؟ والذین معه۔ فیصلہ کیا ہے؟ اشداء الکفار۔ فیصلہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ نیک دل تھے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ عظیم تھے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ برتر تھے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ تھے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ مقدس تھے۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ بہترین تھی۔ فیصلہ آنے لگا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ان سب کی جنت میں جانے کا فیصلہ خود میرے اللہ نے کر دیا ہے۔ انقلاب کی بات خدا نے دی تھی، انقلاب کی جماعت خدا نے دی تھی، رسول نے اس جماعت کو پڑھایا تھا۔ رسول بھی کامیاب، پڑھنے والے بھی کامیاب، کلام بھی کامیاب۔ تم مجھ سے پوچھو گے، دنیا مجھ سے پوچھے گی، سوال کرے گی مولانا صاحب دلیل دے دو، دلیل دے دو، دلیل دے دو۔ میں دلیل دینے رکھا ہوں۔ کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنو، دماغ سے پردے ہٹا کر سنو، آنکھ پر سے چشمہ ہٹا کر سنو۔ دلیل دینے لگا ہوں، دلیل دینے لگا ہوں۔ کہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آج اسلام آباد کی مسجد میں نمازیں میرے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، آج کی نذرانیں ان کی دلیل ہے، نمازیں ان کی دلیل ہے، دین ان کی دلیل ہے، داڑھی ان کی دلیل ہے، پگڑی ان کی دلیل ہے، دین ان کی دلیل ہے، جہاد ان کی دلیل ہے، طالبان کی فتح ان کی دلیل ہے، حماس کے حملے ان کی دلیل ہے، باطل سے ٹکر جانا ان کی دلیل ہے، نمازوں کا ہونا، قرآن کا ہونا، دین کا ہونا، سچائی کا ہونا، دیانت کا ہونا، امانت کا ہونا، شرافت کا ہونا، کلام کا ہونا، قرآن کا ہونا، بات کا ہونا، جملوں کا ہونا، لفظوں کا ہونا، دستور کا ہونا، منشور کا ہونا، ضبطوں کا ہونا، حیات کا ہونا، انقلاب کا ہونا، ساری چیزیں بتاتی ہے۔ کوئی تو تھے جنہوں نے لیا تھا، ہم تک پہنچایا تھا۔ اسلام آباد والوں تیار رہنا۔ جواب دینے لگا ہوں، دلیل دینے کے بعد جواب دینے لگا ہوں، نام لینے لگا ہوں۔ نام یوں نہیں لوں گا، آج جرأت سے لوں گا، سرزمین اسلام آباد میں کھڑے ہو کر لوں گا، دار الخلافہ میں آ کر لوں گا، ایوانوں تک، حکمرانوں تک آواز پہنچا کر کہوں گا، دشمنان صحابہ کی نیندیں حرام کر کے کہوں گا۔ وہ قوم تھے جو صبح ساتھ تھے، شام ساتھ تھے، دوپہر ساتھ تھے، قرآن پڑھتے تھے، بات سنتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے، میدان میں آتے تھے، زخم کھاتے تھے، خود زخمی ہوتے تھے، میدانوں میں کود پڑتے تھے، سلم سہتے تھے، تشدد سہتے تھے، بربریت سہتے تھے، نام نہیں چھوڑتے تھے، پیغام نہیں چھوڑتے تھے، قرآن نہیں چھوڑتے تھے، جو قرآن لکھتے تھے، قرآن بولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نبی کو لیتے تھے، نبی کو اٹھاتے تھے، نبی کے ساتھ کھاتے تھے، نبی کے ساتھ پیتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، دین بتاتے تھے، شریعت بتاتے تھے، اصول بتاتے تھے، ضابطے بتاتے تھے، نظریہ بتاتے تھے، پیغام بتاتے تھے، نقش بن گئے تھے، عمل بن گئے تھے، سوچ بن گئے تھے، فکر بن گئے تھے، اذان بن گئے تھے، ذہن بن گئے تھے، نقشے بن گئے تھے، ذکر بن گئے تھے، فکر بن گئے تھے، راستہ بن گئے تھے، قدم بن گئے تھے، نارین بن گئے تھے، پگڑیاں بن گئے تھے، دین بن گئے تھے، شریعت بن گئے تھے، کلمہ کی روح بن گئے تھے، حقیقت بن گئے تھے، مجاہد بن گئے تھے، پرواز بن گئے تھے، تحریر بن گئے تھے، سواریاں بن گئے تھے، چل پڑے تھے، کعبہ میں چل پڑے تھے، بتوں کو گرا دیا تھا، بتوں کو گرا دیا تھا، باطل کو مٹا دیا تھا، فارس میں آ گئے تھے، روم میں آ گئے تھے، قسطنطنیہ میں آ گئے، قندھار میں آ گئے، کابل میں آ گئے، پشاور میں آ گئے، سکھر میں آ گئے، روڑی میں آ گئے، دنیا بھر میں پھیلتے چلے گئے۔ پوچھتے کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ، 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 صحابہ۔ توجہ، دنیا
बातिल कहते हैं, काफिर कहते हैं, सहाबा का दुश्मन कहते हैं, दज्जाली फितना कहते हैं, यहूदियों की नाजायज औलाद कहते हैं। हुजूर गए तो 3 रह गए थे, तो से पूछता हूं 3 रह गए थे तो शर्क और गर्भ में कौन आए थे, शिमाल जुनूब में कौन आए थे, पहाड़ों पे कौन बैठे थे, घोड़ों पे कौन बैठे थे, दरियाओं में कौन आए थे, समुद्रों में कौन आए थे, मकबरे किसने बनाए थे, चांद किसने बनाया था, कलमा किसने पहुंचाया था, कुरान किसने पहुंचाया था। अगर 3 थे, उन 3 का बाहर निकलना साबित कर, उन 3 का बाहर आना साबित कर। मैं तुझे बताता हूं ये कौन थे। ये कंधार में सोया कौन है, ये काबुल में सोया कौन है, ये पेशावर में सोया कौन है, ये सक्खर में आया कौन है, ये रोड़ी में आया कौन है, ये पंचकार में लेटा कौन है, ये कल्लाब में लेटे कौन है। नहीं है तेरे पास जवाब, नहीं दे सकेगा जवाब। ये जवाब वो देगा जिसके दिल में इमाम की हालत होगी। एक ही जवाब आएगा, वो कौन है? साहबा, सहाबा, सहाबा, सहाबा।